نیک چلن اور نیک بختی اور تقوی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ جائیں اور کوئی فساد اور شرارت اور بد چلنی ان کے نزدیک نہ آ سکے۔ وہ 5 وقت نماز با جماعت کے پابند ہوں، وہ جھوٹ نہ بولیں، وہ کسی کو زبان سے ایذا نہ دیں، وہ کسی قسم کی بدکاری کے مرتکب نہ ہوں، اور کسی شرارت اور ظلم اور فساد اور فتنے کا خیال بھی دل میں نہ لائیں۔ غرض ہر ایک قسم کے معاصی اور جرائم اور ناکردنی اور ناگفتنی اور تمام نفسانی جذبات اور بے جا حرکات سے مجتنب رہیں، اور خدا تعالیٰ کے پاک دل اور بے شر اور غریب مزاج بندے ہو جائیں، اور کوئی زہریلا خمیر ان کے وجود میں نہ رہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن لوگوں نے زمانے کے امام کو مانا ہے یا مان رہے ہیں، وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ یہ پاک تبدیلیاں ہم میں پیدا ہوں اور قائم رہیں۔ ایک انقلاب ہے جو ان لوگوں میں پیدا ہوا ہے اور ہو رہا ہے جنہوں نے بیعت کی حقیقت کو سمجھا۔ میں اس وقت ان لوگوں کے چند واقعات پیش کروں گا جو اپنے اندر بیعت کے بعد ایک انقلاب پیدا کرنے والے بنے ہیں۔ دنیا کی مختلف قوموں، مختلف نسلوں کے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں ترقی کی ہے، نیکیوں کے بجا لانے اور اعلیٰ اخلاق میں ترقی کی ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو مارنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پابند رہنے میں ترقی کی ہے، اپنی روحانیت کے بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا خوف اور محبت دنیا کے خوفوں اور محبتوں پر حاوی ہے۔ یہ واقعات میں نے لیے ہیں جلسے کے دوسرے دن کی جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اس رپورٹ میں سے پیش کی جانے والی رپورٹ میں سے لیے ہیں۔ اس عنوان کے تحت احمدیت قبول کرنے کے یہ جو رپورٹ میں درج تھا، یہ وہ واقعات ہیں جو لیے تو وہاں سے ہیں لیکن وہ بیان نہیں ہوئے تھے، اور عنوان بھی بیان نہیں ہوا تھا وہاں، یہ وقت کی کمی کی وجہ سے۔ اور عنوان یہ ہے کہ احمدیت قبول کرنے کے بعد نوآبائین میں غیر معمولی تبدیلی۔ تو جیسا کہ میں نے اصول بھی کہا تھا کہ میں نے سوچا کہ بعد میں بیان کروں گا، تو آج میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ یہ بڑا اہم عنوان ہے جو پرانے احمدیوں کو بھی ایمان میں بڑھانے اور اپنی اصلاح کا باعث بن جاتا ہے، اور نئے بھی جب یہ سنتے ہیں تو مزید ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ امیر صاحب جماعت احمدیہ دہلی لکھتے ہیں کہ جو لوگ احمدی ہو رہے ہیں ان میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو رہی ہے۔ لکھتے ہیں کہ عثمان صاحب جو جلسہ سالانہ قادیان 2010 کے موقع پر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے، بیان کرتے ہیں کہ بیعت کرنے سے پہلے میں کبھی کبھار نماز پڑھتا تھا، لیکن بیعت کے دن سے ہی نہ صرف 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں بلکہ اکثر تہجد ادا کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ خدا کرے کہ ان لوگوں کا یہ نئے نوآبائین کا، جن کے اکثر یہ واقعات ہیں لکھتے رہتے ہیں، اور ان کا بھی یہ سلسلہ مستقل مزاجی سے چلتا رہے، اور ہم جو پرانے احمدی ہیں ہمارے میں سے بہت سے جو بعض دفعہ نمازوں میں سستیاں دکھا جاتے ہیں، ان کو بھی احساس پیدا ہو کہ مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آ کر ہم نے اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے جو بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، جس کے بغیر ہمارا بیعت کرنا صرف نام کا بیعت کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو اہم چیز ہے
وہ نمازوں کی ادائیگی ہے، توجہ ہے، اور اس کو بعد پھر نوافل کی ادائیگی ہے۔ بس ہر ایک کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نئے آنے والے کس طرح اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر ہمارے ایک مبلغ ہیں طارق محمود صاحب، اپر ایسٹ ریجن گھانا کے، وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ دنوں گامباگا کے مقام پر نو احمدیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایک نو احمدی امام نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہم لوگ مسلمان تھے۔ یہ نارتھ کا علاقہ جو ہے گانا کا، اکثریت ان میں مسلمانوں کی ہے، اور وہاں سے اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعتیں ہو رہی ہیں۔ شروع زمانے میں جب احمدیت گانا میں پھیلی ہے تو سمندر کے ساتھ ساتھ کے علاقے میں پھیلی، ساؤتھ کے علاقے میں پھیلی، جہاں عیسائیت سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے لوگ احمدیت میں شامل ہوئے، اور بڑی تیزی سے جماعت نے اس علاقے میں ترقی کی۔ اور جو مسلمانوں کا علاقہ تھا وہاں مخالفت بہت زیادہ بڑی ہوئی تھی، سوائے چند ایک کے یا ایک جماعت قائم ہوئی جو وہاں کی جماعت تھی، جہاں آج سے 50 60 70 سال پہلے، بلکہ شروع میں ہی کہنا چاہیے، جب احمدیت وہاں گئی ہے تو احمدیت کا پودا لگا اور پھر جماعت بڑھتی گئی۔ لیکن باقی علاقے میں نارتھ میں مسلمان ہونے کی وجہ سے شدید مخالفت رہی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے چند سالوں سے نارتھ میں بھی بڑی تیزی سے احمدیت کا نفوذ ہو رہا ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ ہمارے جو نو احمدی امام تھے، امام اپنے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے سمیت جماعت میں شامل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، کہ ہم لوگ مسلمان تھے مگر اسلام کی حقیقی تعلیم سے بے خبر تھے۔ احمدیت نے ہمیں اسلام کی صحیح تعلیم سے روشناس کروایا۔ وہ امام صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیا کرتا تھا، مگر احمدیت کی برکت سے یہ کام چھوڑ دیا ہے، اب میں اسے غیر اسلامی سمجھتا ہوں۔ تو یہ تعویذ گنڈے کا کاروبار جو ہے، یہ مسلمانوں میں جو عام رواج ہے، یہ دنیا میں ہر جگہ ہے، صرف ہندوستان پاکستان میں نہیں بلکہ عربوں میں بھی ہے اور دوسرے لوگ دنیا میں بھی ہے۔ تو یہ بدعات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دور فرمایا، اور فرمایا کہ جو اصل اور حقیقی اسلامی تعلیم ہے کہ خدا سے تعلق پیدا کرو، راہ راست تعلق پیدا کرو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرو، اس پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے۔ پھر لوکوسا ریجن کے ایک گاؤں کے صدر جماعت سسوگاجی صاحب بیان کرتے ہیں کہ پہلے مجھے بہت جلد غصہ آ جاتا تھا، اور اس حالت میں بیوی اور بچوں کو مارنا شروع کر دیتا تھا، اور گالی گلوچ میرا معمول تھا۔ جب سے میں نے بیعت کی ہے، نمازوں کی طرف توجہ ہو گئی ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ میں صبر اور برداشت پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی۔